बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगले ज़मानों में एक शख्स था जिसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपनी औलाद को जमा किया कि मैं तुम्हारा कैसा बाप था। उनका बड़े अच्छे बाप थे। उन्होंने कहा अगर तुम मुझे अच्छा समझते हो तो मेरी एक वसीयत है, जब मैं मर जाऊं मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसको आग लगाना और उसकी राख को हवाओं में और पानियों में और खेतों में बखेर देना। लइन क़दरल्लाहु अलैहि, अगर अल्लाह ताला ने मुझ पे कुदरत पाल तो मुझे ऐसा अजाब देगा कि किसी को नहीं दिया होगा। नहीं वो समझता था मैं खुदा के लिए वो कमिटमेंट की जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है, मिशकात में दूसरी जिल्द में अल्लाह की रहमत के बयान में आपको नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब वो फौत हो गया उसके पिछलों ने यही कुछ किया तो अल्लाह ताला ने हवाओं को पानियों को हुक्म दिया कि उसकी राख समेटो। राख समेटी गई, अल्लाह ने उसे जिंदा कर दिया। अल्लाह ने कहा हाँ भाई, जिस चीज से भाग रहा था वही चीज सामने आ गई, ये तूने क्यों किया? मैंने कहा या अल्लाह मैं तुझसे बड़ा डरता था, मैं उस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकता। अल्लाह ने मैं तेरा ये यकीन था कि तुझे कोई पूछेगा, बस इतनी बात है। हाँ अल्लाह था और मैं ये समझता था कि इस तरह अगर मेरी राख यानी कि बखेर दी जाएगी मुझे जिंदा नहीं कर पाएगा। हालांकि ये कीदा कुफर है, लेकिन ये कुफर जुज़वी है, कुल्ली नहीं है। कुल्ली कुफर यह है कि कोई शख्स कहे कि मुर्दे को अल्लाह जिंदा नहीं कर सकता। इसी मैं कहता हूँ ये मुसलमानों में जो जुज़वी शिर्क आया हुआ है ना, थोड़ा हाथ होला रखा है। जब तक कोई अल्लाह को, अल्लाह और मोहम्मद को अब्दुल्ला मान रहे ना, अगर छोटे मोटे उसमें शिर्क आए हुए ना, थोड़ा सा हाथ होला रखें। आप हाथ होला रखें, अल्लाह का मामला उसका मामला, उसको समझाएं जरूर। उसका शिर्क जुज़वी है, कुल्ली नहीं है। तो या अल्लाह, इसीलिए तो मैंने कहा था लाइन क़दरल्लाहु अलैहि, अगर अल्लाह ने मेरे पे कुदरत पा दी तो मैं तुझसे डर गया तो अल्लाह मैं तुझे बख्श दिया। अल्लाह को तो कोई नहीं पूछ सकता कि किसी को गिवन सर्कमस्टांसेस क्या दिए थे, उन सर्कमस्टांसेस के अंदर उसने कितना बेस्ट परफॉर्म किया। अब मुसलमानों को भी जरा देखना चाहिए कि उनको गिवन सर्कमस्टांसेस क्या दिए थे। हम बिल्कुल दीन के किनारे किनारे चल रहे हो मुनाफिकीन की तरह। क्या हम अपने दुनियावी मामलात में भी किनारे किनारे चलते हैं या फ्रंट से लीड कर रहे होते हैं? हम बढ़ चढ़ के दीन की बात आ रही, नारी खोती मर जाती है, यानी गधा मर जाता। पुराने जमाने में मुहावरा बोला जाता था ना, फलाने दी खोती मर जाना या गधा मर जाना। जब वो काम की बारी है तो साथ ही गधा मर गया। कोई और इसमें हमारे साथ कोई हमदर्दी भी नहीं करता। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप दिन के वक्त अपने मोटर बाइक की हेडलाइन ऑन करके ना 1 किलोमीटर भी सफर नहीं कर सकते। आपको रास्ते में कई बंदे ऐसे ऐसे इशारा करते हैं, लेकिन आप एक मस्जिद में 50 साल तक बगैर सुन्नत के तरीके के नमाज पढ़ते रहे, कोई भी आपको ऐसे ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके शर से डरेगा। आप भी मुजरिम है और वो इसलिए मुजरिम है कि उसको चाहिए कि वो देखे। मुझे बताया आपके सामने एक नाबीना शख्स है और वो एक गड्ढे में गिरने वाला है, तो आप चीख नहीं मार देंगे एक बार, और वो नाबीना भी आपकी चीख को भूल के कहेगा शुक्र है इसने बचा लिया। लेकिन दीन के मामले में आप किसी को प्यार से, मोहब्बत से, किसी तरीके से भी समझाने की कोशिश करें तो वो आगे से आपको दुश्मन समझता, लेकिन दुनियावी मनफियत में नहीं समझता। कहता मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। दीन के मामले में, और दीन का ये हाल है कि सबसे आखिरी प्रायोरिटी पे है। बच्चा भी स्कूल में दाखिल कराना 10 बंदों से मशवरा होता है, और दीन ये है कि जिस आप फिरके की मोहल्ले की मस्जिद में पैदा हुए आपका वही फिरका है। टोटल ये आपकी तहकीक है। मेरी जो पिछले दिनों जो वीडियो एक छोटी स्टडी थी, जिंदगी बदलने वाली गुफ्तगू, उसमें मैंने यही तो प्रोना रोया है। इधर तो पीके वाला ही मामला चल रहा है। तहकीक का मतलब ये समझते हैं कि अच्छा अब मैंने तहकीक ये करनी है कि चूंकि मेरे मोहल्ले की मस्जिद बरेलवियों की है तो बरेलवी कौन होता है जिसको ये काम करने चाहिए। वो इस तरफ नहीं जाएगा कि मैं इस्लाम को देखूं, वो बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया की तरफ जाएगा। ये आपने देखा कितना फर्क है। कोई बंदा कहे जी मैं तहकीक करके मुसलमान हुआ। जितने बरेलवी देवबंदी अहले हदीस बैठे हुए वो इसलिए कि उनके बाप दादा थे या उन्हें मोहल्ले को वो मस्जिद लगती थी।
تو سر میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ اگر آپ کے محلے میں قادیانی کی مسجد عبادت گاہ لگتی ہوتی یا آپ کے ابا جی قادیانی ہوتے تو آپ ماشاءاللہ بہت تحقیق کر کے مسلمان ہو جاتے، قادیانی ہوتے۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ جاہل سے جاہل آدمی بھی میرا جیسا کپڑا خریدنے جائے نا، کپڑے کو ایسے کر کے ضرور دیکھتا ہے، لیکن دین کے کسی عمل کو ایسے کر کے نہیں کوئی دیکھتا کہ یار نماز، یعنی ہر ایک کو نہیں پتا کہ کوئی اس طرح نماز پڑھے کو میں چیک ہی کر لوں یا نماز کس طریقے سے، اور کوئی اتنا لمبا کام بھی نہیں ہے۔ ایک مسئلے کو چیک کریں گے زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 دن لگ جائیں گے، چلو 1 ہفتہ لگ جائے گا، سیریس لیں اللہ، کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حق تک ہو جائے گا۔ تو باقی اللہ کے فیصلے سر، آخرت کے معاملے میں ڈرتا ہوں، یقین کریں کہ خدا بڑا بے نیاز ہے، ہمیں تو اپنی آخرت کی فکر ہے، سیدھی سی بات، ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، چاہیے جائے کہ ہم لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں۔ میں تو اپنے بدترین دشمنوں کے بارے میں بھی قطعاً یہ یعنی جرأت نہ کروں کہ میں ان کی آخرت کا فیصلہ کروں، ناٹ ایٹ آل۔ آپ دیکھیں میں یزید کے بارے میں، میرے بارے میں بڑا سخت رویہ رکھتا ہوں، لیکن کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ میں نے اس کو کہا مجھے آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ دنیا میں ڈنگے کی چوٹ پہ جس نے غلط کیا اسے غلط کہے، آخرت کا معاملہ جو ہے وہ چونکہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کا فیصلہ ہے جس کے ساتھ جو معاملہ کرے۔ تو صرف جو دنیا کی جوڈیشری میں مقدمہ پیش کر کے آپ نے نہیں جیتنا، اللہ تعالیٰ نے صرف شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا، گیون سرکمسٹانسز بھی دیکھنا ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ بھی اس کو مانیں گے۔ مجھے بتائیں، ایک شخص خانہ کعبہ شریف سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ اس کی کوٹھی ہے اور اس کا مکے میں کروڑوں کا بزنس ہے، اس کے پاس 3-4 ایئر کنڈیشن گاڑی ہیں، اور وہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے ساری نمازیں آ کے حرم شریف میں پڑھتا ہے، کام جو اور کوئی نہیں۔ 1 لاکھ نماز کا ثواب یا 1000 نمازوں کا ثواب یا 10,000 نمازوں کا ثواب لے رہا ہے، اور ایک شخص پاکستان میں ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ جون جولائی کی تپتی دوپہر میں روڈ کے اوپر لک ڈالنے کی اس کی ذمہ داری ہے، اور اسی سے جو تھوڑی سی مزدوری اسے ملنی ہے اس نے جا کے بال بچوں کا رزق دینا ہے۔ ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، مسجد وہاں سے دور ہے، اس کے پاس سواری بھی نہیں ہے، پیدل جا نہیں سکتا کیونکہ پیچھے سے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ وہ اپنا وہ گندا سا پرنا وہی زمین پہ ڈالتا ہے قبلہ رخ، اور قریب کسی ٹوٹی سے، کسی پانی کے نل سے یا کسی چشمے سے، اگر اسلام آباد میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ایسے، خصوصاً پٹھانوں کو گرین بیلٹ میں نماز پڑھتے ہو، اور وہاں پہ بغیر جماعت کی وہ قبلہ رخ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ اس کو 1 لاکھ ضرب 27 جماعتیں 27 لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، اور اس بیچارے کو 1 نماز کی ثواب مل رہا ہے۔ میتھمیٹیکلی تو آپ کی ایکویشن ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے تو گیون سرکمسٹانسز بھی دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی۔ گننے میں آئے تو سعودیہ والا پار، اور تولنے پہ آئے تو اس کی 1 نماز اس کی 27 لاکھ نمازوں پہ باری ہو جائے گی۔ جی سر، 1 روپے کے 1000 نوٹ پڑے ہوئے ہوں اور دوسری طرف 5000 کا ایک نوٹ پڑا ہوا ہو، تو ورتھ کس کی زیادہ ہے؟ 1 نوٹ کی۔ یہ 1000 اس کا مقابلہ نہیں کر رہے، کیوں؟ اس کی ورتھ زیادہ۔ اللہ نے سرکمسٹانسز میں دیکھنا ہے۔ ایک ملٹی نیشنل میں جاب کرنے والا بندہ ایئر کنڈیشن کمرے سے اٹھ کے اٹیچ باتھ روم میں وضو کر کے بالکل قریبی ایک ایئر کنڈیشن مسجد میں جا کے نماز جماعت سے نہ پڑھے اور اپنے دفتر میں مصلی ڈال کے 2 منٹ میں فارغ ہو جائے، اس کی جماعت معاف ہو جائے گی؟ اس کی تو معاف ہو سکتی ہے جو روڈ کے کنارے یہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس بیچارے کے گیون سرکمسٹانسز۔ اس لیے سر آخرت کے فیصلے نہ کیا، ڈر جائیں۔ جتنا آپ کو اللہ کا خوف ہوگا نا، آپ آخرت کے بارے میں ڈریں، حقیقت بات ہے، اور پازیٹیو رہیں۔ میری وائف کا میرے ساتھ جھگڑا ہی رہتا ہے، میں بہت نیگیٹو چیزیں بھی لوگوں کی آبزرو کر کے نا، جب مجھے بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے شواہد کی بنیاد کے اوپر بھی،
میں درگزر کرتا ہوں. وہ آج بھی مجھے صبح کہہ رہی تھی ایسے کیوں ہوتا ہے. میں نے کہا غصہ مجھے تم سے زیادہ آتا ہے, میری طبیعت زیادہ تیز ہے. کیا اتنی تیز تو نہیں ہوگی جتنی وائف کی, وہ زیادہ ہی تیز, لیکن میری طبیعت بھی بہت تیز ہے. لیکن میں جب یہ سوچتا ہوں کہ یار اس کو جو اللہ نے حالات و واقعات دیے تھے, اگر مجھے دیے ہوتے شاید میں اس سے بھی برا آدمی ہوں. تو ہو سکتا ہے یار اس کو حالات ہی ایسے نہیں ہوتے. ساس بھی کبھی بہو تھی. ایک بہو اپنی ساس کے بارے میں اس وقت بات کر سکتی ہے جب وہ ساس بن کے اچھا پرفارم کرے اور پھر اپنی بایوگرافی لکھے کہ ہاں جی میری ساس تو یہ تھی اور میں یہ آئیڈیل ساس ثابت ہوں. اللہ کے فضل سے میں نے تو آج تک کوئی ایسی ساس نہیں دنیا میں دیکھی. وہ جب بہو ہوتی ہے نا, وہ اسی وقت ہی وہ آئیڈیل ساس کی کوالٹیز بتا رہی ہوتی ہے. جب اس پہ وہ حالات و واقعات آتے ہیں تو وہ اس سے بھی ورس پرفارم کر رہی ہو. اور یہ دیکھا ہے, اسی کو کہا جاتا ہے نا خدا گنجے کو ناخن نہ دے. تو شکر کریں کہ آپ گنجے اور آپ کو ناخن نہیں ملے ہوئے. اگر آپ کو ناخن ملے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ اپنا نقصان کرتے ہیں. اس لیے پازیٹیو رکھیں, پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کوڑ کوڑ کے مریں گے, آپ اچھی زندگی گزاریں گے اور آپ کے بارے میں کسی کے بارے میں آپ کے دل میں میل نہیں آئے. میرا ادھر جتنا ویڈیوز میں غصہ ہوتا ہے نا, وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں کسی سے نفرت کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ سے کتنے ہزاروں لوگوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو میں پورے پیسے سے کر رہا ہوں. ورنہ جو لوگ جن کے خلاف میں نے کلپ اٹھائے ہیں وہ بھی میرے سامنے آ جائیں, ان کے بھی ہاتھ چوم لیتا ہوں. منافقت نہیں کر رہا ہوں. علمی اختلاف اپنی جگہ ہے اور کسی کی ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ رکھو. پازیٹیو رہے, بعض کا اثر کر جاتا ہے. دیکھیں نا اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں, تبدیلی آ نہیں گئی, آ جاتی ہے. ٹھنڈا کر کے کھائیں.